اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو۔ لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں، جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے ماں کا مرتبہ، والدین کا مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے آدمی کو، انسان کو تاکید کی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی، یعنی انسان کو تاکید کی گئی اللہ کی جانب سے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، حسن سلوک کرے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور فوراً اس کے بعد حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی کتنا عظیم مرتبہ ہے والدین کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنی عبادت کی بات کر رہا ہے اس کے فوراً اس کے بعد والدین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تمہیں بر اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس دار فانی میں بندہ خدا کے لیے سب سے عظیم کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے، عبادت گزار ہو جائے، شکر گزار ہو جائے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دے رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ ہم آگے حدیث پڑھیں گے جس میں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اتنا بڑا مرتبہ ان کو دیا ہے۔ بہت عظیم ذات ہے اپنے اندر اور ہمارے گھر میں، لیکن بندہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں معاملات یہ کہ جنت گھر میں ہے اور ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بابا گھر میں ہے لیکن ہم جو ہے خانقاہوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑے بابا، سب سے بڑی پیرانی اماں اور سب سے بڑے پیر صاحب ہمارے والدین ہیں۔ مجھ کو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ ہمارا ہاتھ چومنے میں بالکل بھی شرماتے نہیں ہیں، لیکن ان سے کئی لوگوں سے میں نے پوچھا والدین کا ہاتھ چومتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کبھی چوما نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ شرما جاتے ہیں۔ ارے کسی اور کا چومنے میں شرما نہیں رہے ہو، والدین کا چومنے میں کیا شرمانا ہے؟ والدین تو دنیا میں بھی امان ہے اور آخرت کے لیے بھی امان کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر والدہ کے حقوق کو، ماؤں کے حقوق کو، ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ حرام ہے کہ ماؤں کی نافرمانی کی جائے کسی بھی معاملے میں، اس کی بات کو ٹھکرا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کبائر کے بارے میں، گناہ کبیرہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک للہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا، سب سے بڑا گناہ، اور سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کے فوراً بعد والدین کے حسن سلوک کا ذکر ہوا، اور اس حدیث میں دیکھیے کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اور اس کے فوراً بعد ذکر ہوا حقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ نیکیوں میں عبادت الہی کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کی فرمانبرداری ہے، اور گناہوں میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ اور اس کے بعد فرمایا وقتل النفس، اور ناحق قتل کرنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ آج بڑے بڑے کورٹ وغیرہ میں جائیے آپ تو وہاں پر باقاعدہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پیسہ لے کر وہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے۔ میں تو حیرت زدہ رہ گیا کہ ایسا بھی کوئی کام ہوتا ہے۔
ایسے بھی لوگ پیسہ کماتے ہیں، وہ کھڑے ہیں بس ایسے ہی کہ آپ کے ہم گواہ بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یہ کبائرہ گناہ میں سے بہت مشکل ہے اس بخشش۔ دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی کی زبانی، کل الذنوب یؤخر اللہ ما شاء منہا الی یوم القیامہ، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دے گا، یعنی اس کا جو عذاب بنتا ہے وہ سارے عذاب یا ثواب کو قیامت کے دن ہی دے گا، جب نامہ اعمال کھلیں گے اس کے بعد دے گا، سوائے والدین کی نافرمانی کے۔ سارے گناہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں دیکھے گا، سوائے والدین کی نافرمانی کے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا والدین کی نافرمانی کا۔ یعنی آپ سوچئے کہ یہ ہے تو بہت مبارک، اور اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی کہ یہ پوری زندگی کھا جائیں گی، پوری زندگی۔ ہم سوچ رہے کہ شاید ہم پیسوں میں بڑے خوشحال ہیں تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے ماں باپ کی۔ پیسہ ہونے کے بعد جو سکون ملنا چاہیے وہ اگر نہیں مل رہا ہے، اور پھر ابھی تو پیسہ ہے، ابھی تو آپ کی بھی زندگی باقی ہے، ابھی شادی ہونی ہے، بال بچے ہونے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو بندہ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، اسے احساس نہیں ہوتا، اور اس کو ایسا لگتا بھی نہیں ہے کہ جو میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا وہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سوچ ہی نہیں پاتا۔ لیکن جب ہوتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے، والدین کے سامنے بچوں کا نافرمانی کرنا، ان کی باتوں کو ٹھکرا دینا کتنا دل توڑنے والا معاملہ ہے۔ یہ باپ بننے کے بعد پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے نہیں پتہ چل پائے گا۔ بس اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مالک کسی بھی حال میں رکھ مگر اپنے والدین کا نافرمان مت بنا، توفیق خیر ایسی عطا فرما کہ ہر حال میں اپنے والدین کی فرما برداری کرے۔ ذرا سوچئے کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سارے گناہ جس کی سزا دینی ہے قیامت تک مؤخر اور ڈیلے کر دیے جاتے ہیں، سوائے والدین کی نافرمانی۔ قیامت ہی میں یعجلو، اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی سے جلدی دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے۔ یہ جلدی ہے کہ دنیا میں سزا مل رہی، وہ جلدی ہے۔ قیامت تو ہمارے لیے ایک موقع ہے۔ خدا تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے زہاد اور عباد، بارگاہ خداوندی میں ہمیشہ حاضر رہنے والے فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی 4 علامتیں ہیں، وہ دیکھو تو پہچان جاؤ کہ یہ نافرمان ہے والدین کا، اور 5 علامتیں ہیں جو یہ علامت بتاتی ہے کہ والدین کا فرما بردار ہے۔ نافرمانی کی جو علامتیں ہیں وہ پتہ چلے گی۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا اس سے محبت نہیں کرے گی، دنیا اس کو نہیں چاہے گی۔ جس طرح ایک مومن جہنم کو ناپسند کرتا ہے، بس ایسے ہی دنیا اس کو پسند کرے گی، دنیا کبھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بات کرے گا تو کوئی اس کی بات سننا پسند نہیں کرے گا، اس کی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر ہی ختم کر دے گا۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ کے ولی اور نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے اسے ناپسند کریں گی، اپنے پاس بیٹھائیں گے نہیں اس کو۔ وہ خود حیران ہو جائے گا کہ ہمارا دوست جاتا ہے تو اس کو بٹھا لیتے ہیں، میں جاتا ہوں تو خود اٹھ جاتے ہیں، یا کسی بہانے سے مجھے باہر بھیج دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بیٹھاتے ہی نہیں۔ اور خود اللہ کے ولی کو بھی نہیں پتہ ہو پاتا کہ آخر میں اس سے کیوں دور بھاگ رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بدبو اس کے اندر رکھی ہے کہ ہر نیک انسان اس سے دور بھاگنا چاہتا ہے۔ اور یہ دوسرے عمل بتائیں نا کہ لوگ بھی اس کی بات سننا نہیں پسند کریں گے، اور اس کا ایمان دن بدن کم ہوتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اٹھتا جائے گا۔ یہ اس کی علامت ہے جو شخص اللہ تبارک اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور جو فرما برداری کرتا ہے اس کی 4 علامتیں یہی اس کا برعکس ہے، یہ کہ دنیا اسے اتنی محبت کرے گی، دنیا جیسے ایک مومن جنت سے محبت کرتا ہے کہ ساری عبادت وہ جنت کے لیے کر رہا ہے، ایسے ہی دنیا بھی اس کو ڈھونڈے گی۔ اس طرح بندہ مومن جنت کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، ایسے ہی بندے دنیا میں لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے۔
اور یہ کہ جب وہ کسی لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بات کرے گا تو لوگ کان دھر کے سنیں گے اس کی بات کو، اور اس کی بات لوگوں کو میٹھی لگے گی، ذائقہ ہوگا اس کی بات میں، بیٹھے رہیں گے اس کی بات سنتے ہوئے۔ اور تیسری علامت یہ کہ اللہ کے ولی اور نیک بندے اسے پسند کریں گے، ناپسند نہیں کریں گے۔ اور چوتھا یہ کہ اس کا ایمان دن بدن بڑھتا چلا جائے۔ مجھے بتائیے، یہ اس کی علامت نہیں ہے جو پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ علامت عارفین باللہ نے فرمائی ہے، یہ اس کی علامت ہے جو نمازیں ادا کر رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، لیکن ساتھ میں اپنے والدین کا خیال بھی رکھتا ہو۔ بس یہ کرنا ہے۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ کہ کہاں ہیں ایسے والدین جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہتھیلی کو تم پہاڑ لے کر آؤ؟ ان کی تمنائیں بھی عجیب سی رہتی ہے، اور وہ تو تمہاری کمائی پر نگاہ رکھتے ہیں کہ بیٹا اگر ایفرٹ نہیں کر پاتا ہے تو اس سے کہیں گے ہی نہیں۔ تم بولتے رہ جاؤ کہ امی تمہارے لیے یہ لے لیتا ہوں، ابو میں تمہارے لیے یہ لے لیتا ہوں۔ اس کو پتہ اگر ان کو چل گیا کہ میرا بچہ یہ نہیں لا سکتا، تو وہ یہ نہیں بولیں گے کہ تم نہیں لا سکتے، بس کہیں گے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو منوانا، وہ تو بیٹھے ہیں کہ ہمیں خالی ہاں کرو ہم مان جائیں گے، وہ تو آپ کے انتظار میں کہ تم خالی بیٹا بن کر دکھاؤ، پھر ہم تمہارے لیے رحمت برسائیں گے۔ اب ان کو منوانے میں اگر ناکام رہے تو پھر سزا تو ایسی ہی ہونی چاہیے، تو اتنا دور ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حضرت مالک بن ربیعہ ابو اسید الساعدی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا تو ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین جب تک زندہ ہو تو ان کی فرما برداری کی جائے گی، اب والدین اگر اس دار فانی سے چلے جائیں تو اس کے بعد بھی کچھ فرما برداری کے معاملات رہ جاتے ہیں، اب بھی کچھ فرما برداری کرنا ہے، جب شخصیت ہی نہیں ہے تو اب کیا فرما برداری کریں گے؟ لیکن پوچھ لیا، اور یہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہوا کہ معلوم تو پڑ گیا کہ والدین کے جانے کے بعد بھی کچھ کام ہے۔ فرمایا کہ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصال اربع، 4 خصلتیں ہیں، 4 کام ہے اس کے بعد بھی، والدین کے مرنے کے بعد بھی۔ کیا ہے؟ الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما، ان کے لیے دعا کرو اور ان کی مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ جو بچہ اپنے والدین کی زندگی یا موت میں، ان کے جانے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مرتبہ بہت بڑھا دے گا۔ ایک خاصیت ہے ان کے لیے دعا کرنے والوں کے لیے۔ اپنے لیے دعا کرو، اپنے والدین کے لیے کہ سارے جہان کے لیے دعا کرو۔ اور آگے فرمایا، وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا، اور جو مرنے کے بعد ان کی جو امید تھی، جو وعدہ کیا تھا تم سے، اس وعدے کو پورا کرو۔ یہ تیسری چیز۔ اور ان کے جو ساتھی اور ان کے جو دوست ملے تم کو والدین کے، ان کا احترام کرو۔ کہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتقال کے بعد بھی تمہیں یہ 4 کام کرنے ہیں۔ اور چوتھی یہ کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں والدین کے، وہ تمہارے بھی رشتہ دار ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ نہیں کہ والدین جب تھے تو والدہ جو ہے ننیحال میں بانٹتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی، اور ابا جو ہے وہ ددیحال میں سب دیا کرتے تھے، اب ماں باپ نہیں رہے تو اب ہمارا کیا بنتا ہے؟ نہیں، یہ ہمیں رکھنا ہے۔ اور یہ چیز بہت اچھی تھی پرانے زمانے میں کہ لوگ اس کا خیال رکھتے تھے۔ پرانے رشتہ داری ہو، جب ان کی عمر ہونے لگتی تھی بچوں کا ہاتھ پکڑ کر رشتہ داری بتاتے تھے کہ بیٹا یہاں ہے، دیکھو تمہاری پھوپھی رہتی ہے، کہ پھوپھی کی بیٹی وہاں گئی ہوئی، شادی ہو گئی، سب بتا دیا جاتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم ان کا خیال رکھنا۔ خیال رکھنے والی اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ رشتہ داری نبھانا انسان کے رزق میں بڑھوتری کرتا ہے اور اس کی عمر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اگر لمبی چاہتے ہو اور رزق کثیر چاہتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تمہارا رزق بھی بڑھ جائے گا اور تمہاری عمر بھی صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ السلمی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ اللہ کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری والدہ زندہ ہیں؟
تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے. کہا کہ جاؤ اور ان کے ساتھ کلمہ برداری کرو, حسن سلوک کرو. کہاں جہاد اور کہاں والدین کی فرما برداری. لیکن رسول اللہ نے بتایا کہ والدین کی فرما برداری, اگر جہاد کا حکم اور تم فرما برداری نہیں کر رہے ہو تو تم کو فرما برداری کرنا پہلے ہے, اس کے بعد جب تم موقع ملے جہاد پر جاؤ. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ دوسری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ حضور بھول جائے تو میں دوبارہ پوچھوں تو شاید اجازت مل جائے کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جہاد پر. حضور نے فرمایا والدہ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے. کہا کہ جاؤ اور والدہ کی فرما برداری کرو. وہ فرماتے تیسری مرتبہ میں سیدھا ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے میں آیا اور آ کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ اللہ کے لیے آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے جہاد کرنا چاہتا ہوں, اب تو شاید اجازت مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حق بربادی ہو تیرے لیے, الزم رجلہا فثم الجنہ. جہاد کیوں کرنے جا رہے ہو؟ جنت حاصل کرنے کے لیے نا. اپنے ماں کے پیروں کو پکڑے رہو, پڑے رہو اس کے پیروں میں, وہی جنت ہے. ماں کے پیروں کو پکڑے رہو وہی جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, حاضر ہوا اور اجازت چاہی جہاد کرنے کی. حضور نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ جہاد کرو. مطلب کیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, یہی تمہارے لیے جہاد کا مرتبہ ہے, یہی جہاد کا ثواب تمہیں مل جائے گا. یہ حدیث مبارکہ بہت ہی زبردست حدیث ہے, سننے کے لائق ہے. میرے لیے تو بڑی نہیں ہے, میں نے جب یہ پڑھا تو میرے تو چاروں طبق روشن ہو گئے. اعراف کے بارے میں سنا ہوگا. اعراف ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم. گناہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور نیکیاں جن کی زیادہ ہوگی انہیں جنت میں ڈالا جائے گا. جن کے دونوں اعمال برابر ہو جائیں کہا جاتا ہے کہ انہیں اعراف میں رکھا جائے گا. جنت اور جہنم کے درمیان میں بہت ساری الگ الگ روایتیں ہیں. کہیں کہا گیا جگہ ہے, کہیں کہا گیا ایک پہاڑ ہے جہاں پر رہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ اصحاب اعراف کون ہیں؟ یعنی اعراف میں جو رہیں گے, نہ جنت نہ جہنم. جہنم میں تو جائے گا ہی نہیں کوئی, لیکن جنت میں بھی نہیں جا سکتے, وہ محرومی ہے نا کہ وہ جنت میں بھی نہ پہنچ پائیں. تو میں کہ حضور یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے دونوں نیکی اور گناہ دونوں برابر ہوں گے, اور یہ اصحاب اعراف کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر ان کی نافرمانی کر کے نکلے. مطلب ان کی اجازت نہیں تھی, یہ نکل گئے. اور آپ کو کیا لگتا ہے آگے یہ ہوگا کہ کوئی نافرمانی کا کام کرنے گئے ہوں گے, گناہ کرنے گئے ہوں گے؟ نہیں, فرمایا کہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں, والدین کی اجازت کے بغیر نکلے ہیں, ان کی نافرمانی کرتے ہوئے نکلے ہیں اور سیدھا میدان جنگ میں گئے اور وہاں شہید ہو گئے. وہی لوگ ہیں جو اعراف میں رہیں. ذرا سوچیے آپ, ایک طرف جہاد ہے اور ایک طرف والدین کی فرما برداری ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا لیکن ملاقات نہیں کی. وجہ کیا تھی؟ والدہ پیچھے تھی. ہر نیکی سے بڑی نیکی جو ہے اپنی والدہ, اپنے والدین. ہم کیا سمجھ کے رکھیں؟ آج والدین روڈ پر پڑے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. شرم آنا چاہیے ان بچوں کو کہ جن کے والدین دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور بچہ ہٹا کھٹا جوان بیٹھا ہوا ہے. وہ چاہے اگر محنت کرے, اللہ نے اس کو طاقت دی, وہ 4 والدین کو کھلا سکتا ہے, لیکن کیسی ناتوفیقی ہے اور محرومی ہے کہ وہ اپنے والدین کو کھلا نہیں سکتا. کتنا دل چھوٹا ہو گیا کہ والدین کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ دیا. وہ تمہاری دنیا بھی ہے, وہ تمہارا دین بھی ہے, یہ بات سمجھ لیں آپ. والدین ہمارے لیے دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے. دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو یہ سمجھ لیں والدین کے پیروں کے نیچے ہی سیانا ہوگا, اور اگر قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے تو ان کے پیروں ہی کے پاس رہ کر کامیاب ہو سکتے ہیں. ان کا پیر چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی خطے میں اور کسی بھی بڑے بادشاہ کے پاس آپ چلے جائیں, کامیاب نہیں ہو سکتے.
کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی بادشاہ اس دنیا میں نہیں ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس سے بڑا بادشاہ کہیں نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں بھی تمہاری سنوائی نہیں، تو اب کہاں جاؤ گے اور اپنا درد سناؤ گے اور کامیاب ہونا چاہو گے؟ کوئی کامیابی کا ٹیگ نہیں دے سکتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ٹھکرا دیا۔ اور اللہ کب ٹھکراتا ہے؟ جب بندہ اپنے والدین کو ٹھکرا دیتا ہے۔ وہ خیال کرے اپنے والدین کا، اگر والدین کو چھوڑ دیا تو سمجھ لے آپ نے دنیا میں بھی ناکامی کی حاصل کی اور دین میں بھی ناکام رہا، تو فائدہ کیا ہے اس زندگی کا؟ امام بخاری ادب المفرد میں روایت کرتے ہیں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک شخص، اور کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی جسے منگنی ہم لوگ کہتے ہیں، نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اس عورت نے میرے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اور بعد میں میرے علاوہ کسی اور شخص نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے اسے قبول کر لیا۔ تو مجھے بڑی غیرت آئی، بہت جیلسی ہوئی، میں اٹھا اور میں نے اس عورت کو قتل کر دی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں آ کر ایک شخص کہہ رہا ہے میں نے اسے قتل کر دیا، حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے قتل کیا بے گناہ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں امو کا حیہ، تمہاری ماں زندہ ہے؟ شخص نے کہا کہ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا جاؤ توبہ کرو اور جتنا ہو سکے اللہ سے قرب حاصل کرو، اللہ نے چاہا کہ تمہیں بخش دے گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو ایک ساتھی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، میں نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، وہ آپ سے پوچھ رہا تھا تو اس کی توبہ کیا ہے؟ تو آپ اس سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اس میں کیا ہے، تعلق اور ربط کیا ہے؟ ایک قتل کرنے والے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری ماں زندہ ہے، توبہ کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا جو عمل ہے، ان اعمال میں سب سے بڑا عمل والدین کی فرما برداری میرے نزدیک۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، ماں باپ سے قریب ہو جاؤ۔ اگر یہ کہتے کہ ساس سسر سے قریب ہو جاؤ تو مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ غریبوں سے قریب ہونے کے لیے کہا تو مشکل ہوتا، کس سے قریب ہونے کے لیے کہا؟ اللہ سے قریب ہونا ہے، والدین سے قریب ہو جاؤ، اور جب اللہ مل گیا ہے تو اس سے جو چاہیں آپ پیش کریں وہ تمہیں بخش دے گا۔ تو مقرب بننے کے لیے ذریعہ ماں ہی باپ ہیں جو آپ کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہمیں رہنمائی کی ہے جنت کی طرف کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، یہ ہے رستہ جنت کا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر کا رستہ۔ امام بخاری اور مسلم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث روایت کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئی اس حال میں کہ وہ مشرکہ تھیں، یعنی ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ یہ کہتی کہ میری والدہ میرے پاس آئی اور ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضور میں کیا کروں، میری ماں تو مشرکہ ہے، ایمان والی نہیں ہے، تو میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ کیا گناہ ہے ان کا؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا تھا، اور یہ کون سے گناہوں میں سے ہے؟ کبیرہ گناہ۔ اور جب ویسا گناہ لے کر ماں آ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گی۔ اب کہاں ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ
ٹھیک ہے ماں باپ ہے لیکن ایسا بول دینا چاہیے، میرے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، اب میں گھر نہیں جاؤں گا۔ ارے تم گھر اس لیے نہیں جا رہے کہ تم کمانے لگے ہو، ماں باپ غریب ہے، اب ان کے پاس اگر 4-10 ایکڑ اگر زمین ہوتی تو ان کے جوتے بھی سہنے کے لیے وہاں پہ کھڑے رہتے۔ یہ مطلب کیا ہے سر؟ باپ نے ایسا کہہ دیا ہے، ماں نے ایسا کہہ دیا، اب میں دوبارہ جاؤں گا نہیں۔ ارے یہاں تو ماں جو آئی ہے وہ مشرکہ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی اس کے ساتھ اس کا خیال رکھو گے۔ ماں باپ جوتوں سے مار کر گھر سے نکال دے تب بھی جھک کر ہی ان سے ملو۔ یاد رکھنا، ماں باپ اگر تمہیں جھکا دے، ماں باپ اگر تمہیں جھکا دے تو جھک جانا، اگر جھک گئے تو دنیا میں کوئی بھی تمہیں جھکا نہیں سکتا، اتنا اونچا جاؤ گے۔ اور دنیا میں کتنی بھی اونچائی پہ چلے جاؤ اور ماں باپ کے سامنے اگر نہیں جھکے ہو تو دنیا مل کر بھی تمہیں اوپر نہیں کر سکتی، اتنا ذلیل اللہ تبارک و تعالیٰ پر دے۔ اسی لیے سب سے پہلے حقوق میں اپنے والدین کو حقوق کو سامنے رکھو۔ جو بھی بولے بہت چرب زبان ہے، بہت سخت زبان ہے، بہت غلیظ ہے، اب تم بنے کیوں ہو بیٹے؟ ان کی اطاعت کرو گے تو جنت ملے، جنت ایسی پالو گے، بیٹھے بیٹھے تسبیح ہلا ہلا کے جنت مل جائے گی، ایک پر ایک ختم کرتے ہوئے جنت مل جائے گی، آسان جنت ہے۔ ماں باپ کی گالی سنو، وہ دیتے بھی ہیں نا، وہ تمہاری بھلائی کے لیے دیتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سہتا کتنا ہے، اگر سہ لے تو پھر دعا نکلتی ہے کہ مالک اس کی اولاد کو بھی ایسے ہی اس کو ماننے والی رب، اس طرح اس نے ہمیں مانا ہے، اور دعا نکلتی ہے، بندہ نکل جاتا ہے آگے۔ آپ سے یہ مطالبہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کہ آپ اپنے والدین کی فرما برداری کریں، یہ مطالبہ نہیں کہ آپ اپنے والدین کی تربیت کرنے لگ جائیں کہ امی ایسا نہیں بولنے کا، یہ غلط ہے، ابو ایسا نہیں بولا جاتا، آپ ان کو مت سکھائیے، وہ جو بولے آپ وہ کریں، یہ فرما برداری ہے، اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تربیت ہے۔ تربیت آپ نہیں کریں گے، وہ آپ کی تربیت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سختی کے ذریعے آپ کی تربیت کر رہا ہے کہ آپ کے اندر کتنا صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور والدین سے کوئی جھگڑا کر سکتا ہے؟ کسی بات حق بات ہے، غلطی والدین ہی کی ہے، کوئی جھگڑا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا والدین، ان کے جوتوں سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا، والدین کی بات چھوڑو۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو میں آج کے اس دور کے پس منظر میں میرا تو خیال یہی ہے کہ والدین سے اچھی کوئی شے نہیں ہے، والد سے اچھی کوئی شے نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں گے، کسی کو اپنا راز بتا دیں گے تو یہ کبھی مطمئن رہنا کہ میرا راز کہیں نہیں پھیلے گا، سب جگہ پھیلا دیا جائے گا۔ لیکن اگر غمگین ہو، پریشان ہو اور کسی کو حال بتانا چاہتے ہو، ماں سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے، باپ سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی تو ایسا رشتہ دار ہو کہ جب وہ مجھ سے پوچھے کہ کیا حال ہے تو میں اسے سچ بتا سکوں۔ آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں نا کیا حال ہے، سچ بتاتے ہیں آپ جھوٹ ہی بولتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بولا برا حال ہے، اگر بولا برا حال ہے تو دلاسا لے کر چلا جائے گا، اور کہا اچھا حال ہے تو حسد کرنے لگے گا۔ یہ ماں ہی ہے کہ جس کے سامنے آپ نے یہ کہا، جب وہ پوچھے بیٹا کیسا ہے تو بندے کو موقع مل جاتا ہے کہ آج پوری بھڑاس نکال دو، کیونکہ یہ کون ہے؟ جذابہ ہے۔ ماں کیا ہے؟ پورے بچوں کے غم اور وہم کو سب کو جذب کر لیتی، سارے ہم اور غم جذب کر لیتی ہے۔ لیکن آج اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں والدین سے ڈرنا چاہیے تھا وہاں والدین بچوں سے ڈر رہے ہیں۔ تو اس پس منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس جنریشن میں کھڑے ہیں، اس دور میں کھڑے ہیں کہ ہم اس دور میں اپنے والدین سے ڈرنے والی آخری نسل ہے۔ یہ جنریشن چل رہی ہے، اپنے والدین سے ڈرنے والی ہم آخری نسل ہے، اور اپنے بچوں سے ڈرنے والی پہلی نسل ہے۔ یہیں پر دونوں مل رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کا مرتبہ سمجھے، اسی لیے یہ بزم لگائی جاتی ہے تاکہ اگر بھول گیا تو یاد آ جائے۔ قسمت کی بات ہے کہ بندے کو یاد آ جائے اور دوبارہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے
تم اپنے والدین کی فرما برداری کرو گے تمہیں جنت دے گا.